الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلاة تکون للنجاة وسیلہ وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا قال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج کا دن 22 جمادی الثانی ہے اور یہ یوم وفات ہے خلیفۃ النبی بلا فصل یار غار رسول جامع القرآن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز چند ضروری باتیں حضرت جناب ابو بکر صدیق کی سیرت طیبہ اور انہی کے فضائل کے متعلق گزارش کی جائیں گی۔ حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، ان کا لقب صدیق اور عتیق ہے، قوم کے قریشی ہیں، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں، اور بہت زیادہ عظیم رشتہ حضور کے ساتھ یہ ہے کہ جناب ابو بکر کی لخت جگر سیدہ طیبہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ حضرت جناب ابو بکر کی ولادت عام فیل سے تقریباً 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی۔ عام فیل کا معنی ہوتا ہے جس سال بیت اللہ شریف پر حملہ ہوا ابرہ کی طرف سے اور اللہ نے دفاع کے اندر اپنی چھوٹی مخلوق ابابیل کو بھیجا، اسے عام فیل کہا جاتا ہے۔ عام فیل سے 2 سال 4 ماہ بعد حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ان کی وفات حسرت آیات 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت کی عمر مبارک تقریباً 63 سال ہے، اور اللہ نے مسند خلافت کے اوپر حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 2 سال 4 مہینے اور کچھ دن فائز فرمایا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور سبحان اللہ ان کا مدفن روضہ رسول بنا، پہنچی وہیں پہ لاش جہاں کا خمیر تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جہاں سے کسی کا خمیر اٹھایا جاتا ہے
اسے پھر وہی دفن کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر، جناب عمر اور سید الکونین یہ مرنے کے بعد کے جنتی نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کے جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کا خمیر روضے والی زمین سے اٹھایا تھا، اور روضے کے متعلق حضور کا ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے ان تینوں شخصیات کا خمیر جنت کی مٹی سے اٹھایا تھا۔ حاضرین مکرم، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی وفات عشرات آیات کے بعد پوری امت نے حضرت جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسند خلافت کے لیے منتخب کیا۔ ایک بات بڑے غور سے سمجھیں اور سنیں، کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جس طرح اللہ کا قرآن دلیل شرعی ہے، حدیث رسول دلیل شرعی ہے، اسی طرح اجماع امت بھی دلیل شرعی ہے۔ دلیل شرعی کا معنی جس پر عمل کرنا واجب ہو، دلیل شرعی کا معنی جس سے احکامات ثابت ہوں۔ اگر اللہ کا قرآن کوئی حکم ارشاد فرما دے، کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں، وہ واجب العمل ہے، مسلمان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث کے اندر کوئی حکم آ جائے، کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار نہیں کر سکتا، عمل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اجماع امت، جہاں امت مجتمع ہو جائے وہ بھی ایک دلیل شرعی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، کسی مسلمان کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ محققین علماء نے لکھا ہے کہ سب سے مضبوط اور اعلیٰ درجے کا اجماع وہ اجماع صحابہ ہے۔ اگر کسی مسئلے پر حضور اکرم کے صحابہ مجتمع ہو گئے ہیں، مہاجرین و انصار، سابقین اولین، بیعت رضوان والے، حضور اکرم کی اولاد، سید الکونین کی اہل بیت، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی جماعت، اگر کسی مسئلے پر مجتمع ہو گئی ہے، ان کا اجماع ہو گیا ہے، یہ دلیل قطعی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ سنیے ذرا قرآن کریم، پروردگار عالم فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ کے قرآن کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ یہ مطالعہ کرنے والا محمد عمر قریشی نہیں، یہ مطالعہ کرنے والے میرے والد گرامی قدر علامہ دوست محمد قریشی نہیں، یہ مطالعہ کرنے والا کوئی متکلم و فلسفی و محدث نہیں،
امام وقت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا، مجھے اجماع کی حجیت پر سب سے بڑی دلیل یہی سامنے آئی۔ اللہ فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ نے 3 وعیدیں بیان کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ محبت سے بولو، امت کے پہلے ایماندار کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ سب سے پہلے مومن ایماندار امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے، حضور پر ایمان لے آنے والے صحابہ۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم سے ثابت ہوا اجماع حجت ہے، اور میرے آقا کی زبان بھی سن لیں، حضرت نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کسی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اس امت کے اہل علم و تقوی لوگ کسی ضلالت پر مجتمع نہیں ہوں گے، جہاں یہ جمع ہوں گے وہ حق ہوگا، وہ صحیح ہوگا۔ اب سنیے، قرآن بھی کہتا ہے اجماع حجت، حدیث بھی کہتی ہے کہ اجماع حجت۔ اب ذرا میرے تصور کو سمجھیں، بات کو سمجھیں کہ پوری امت کے اندر جو سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر ہوا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر عمر نے بیعت کی، جناب عثمان نے بیعت کی، حیدر قرار نے بیعت فرمائی، سابقین اولین نے بیعت فرمائی، مہاجرین و انصار نے بیعت فرمائی، اہل بیت نے بیعت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر کی خلافت و امامت الحمدللہ اجماعی مسئلہ ہے تمام صحابۃ الرسول کا۔ یہ اس امت کا پہلا اجماع ہے۔ حضور اکرم کے انتقال پر ملال کے بعد سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پر ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ بات ذرا سمجھنے کی ہے، خلافت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے نزدیک خلافت کا معیار تقرب ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، شاید میں بھی پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، اور آپ انشاءاللہ سمجھیں گے، میں کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ ہمارے نزدیک خلافت کا معیار وہ تقرب ہے۔ جو جتنا اللہ کا قریبی بنے گا، رسول اللہ کا قریبی بنے گا، عزت و عظمت شان اور مقام کے اعتبار سے، تقوی ورع پرہیزگاری علم کے اعتبار سے، وہ مستحق خلافت ہے۔ اور بعض کے نزدیک خلافت کا معیار قرابت ہے، جو جتنا قریبی رشتہ دار بنے گا وہ خلیفہ بنے گا۔ ہمارے نزدیک بولو کیا ہے معیار خلافت؟ زبان استعمال فرمائیں۔ تقرب۔ تقرب کا معنی سمجھ آیا کہ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عالم، جتنا تقرب بڑھتا جائے گا استحقاق خلافت بڑھتا جائے گا۔ اور بعض کے نزدیک معیار خلافت، استحقاق خلافت کا سبب وہ ہے قرابت، رشتہ داری۔ اگر رشتہ داری کو دیکھا جائے تو حضور کے انتقال کے بعد سب سے بڑی رشتہ دار وہ حضرت فاطمہ ہے، تو حضرت فاطمہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔
ٹھیک ہے زوجہ ہیں، مستور ہیں، عورت ہیں، لیکن اپنے کسی صاحبزادے کے ذریعے، اپنے خامد محترم شیر خدا سیدنا حیدر قرار کے ذریعے احکامات نافذ فرماتی۔ اور اگر حضرت سیدہ فاطمہ کو نہ بنایا جائے تو پھر مستحق خلافت حضرت حسن بنتے ہیں، ان کے بعد حضرت حسین بنتے ہیں، ان کے بعد حضور کے چچا جناب عباس بنتے ہیں، اگر بعد میں کہیں زندہ رہے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ یہ تو دعا کرو کہ ابو بکر بن گئے اور جلدی جلدی حضرت علی المرتضیٰ مسند خلافت پہ تشریف لے آئے۔ تو ہمارے نزدیک استحقاق خلافت کا سبب وہ ہے تقرب۔ میں بھی دلائل بیان کرتا ہوں تقرب کے۔ ذہن میں مجھے ایک اشکال آیا کہ حضور نامزد کر کے جاتے کہ فلاں میرا خلیفہ ہے، لیکن حضرت نے نامزد اشارے کر دیے، اشارے کر دیے، کبھی مسلح امامت دے کر، کبھی غار کے قصے کے اندر اذ یقول لصاحبہ کہہ کے، کبھی آنے والوں نے پوچھا کہ حضرت اگر ہم کل آئیں اور جناب نہ ہوں تو مسئلہ کس سے پوچھیں؟ سیدھا کہہ دیا کہ فاتی ابا بکر، میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر کے پاس آنا۔ اشارے کر دیے، لیکن نامزد کیوں نہیں کیا؟ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں جی امت کس کو قبول کرتی تھی، یہ تو حضور کے حکم کی وجہ سے امت مجبور ہو گئی۔ حضور اکرم نے نامزد کر کے لوگوں کی رائے کو مسدود نہیں کیا، ان کو رائے دینے کا حق دیا، لیکن سمجھتے تھے ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں یا میرا خدا چاہتا ہے، مسند پہ تو وہی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بے شمار فضائل نصیب فرمائے۔ سنیے قرآن کریم سب سے پہلے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ہجرت کی رات ہے، غار ثور ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم تشریف فرما ہیں، کون ایسا؟ جناب ابو بکر۔ اللہ فرماتے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ جب امام الانبیاء اپنے صاحب کو فرما رہے تھے لا تحزن، حزن نہ کر، میں 2 جمعے پچھلے اس موضوع پر مفصل گفتگو کر چکا ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جناب ابو بکر کو امام الانبیاء کا صاحب فرمایا۔ حضرت جناب صدیق اکبر کی دوسری فضیلت، ایک دن سید الکونین بیٹھے ہیں، فرمایا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو روزے کے ساتھ ہو؟ ابو بکر نے گزارش کی جی حضرت میں روزے دار ہوں۔ ایسا کوئی آدمی جو صدقہ کر کے آیا ہو؟ جی یا رسول اللہ میں صدقہ کر کے آیا ہوں۔ ایسا کوئی آدمی جو کسی مسلمان کی تیمارداری کر کے آیا ہو؟ جی یا رسول اللہ میں تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو زیادہ نمازیں پڑھے گا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو زیادہ روزے رکھے گا اسے روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو زیادہ صدقات کرے گا اسے جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا جہاں سے خیرات کرنے والوں نے داخل ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
میرے آقا نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ نبوت مسکرا پڑی، فرمایا ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے وہ پہلا شخص تو ہوگا۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے ہیں، آپ کے آقا بیٹھے ہیں، کونین کے آقا بیٹھے ہیں، سید الکونین نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے جنت کا وہ دروازہ دکھایا ہے جس سے میری امت نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دکھانے والے، مصطفیٰ دیکھنے والے، شک کی تو گنجائش ہی نہیں، وہ بھی سچا یہ بھی سچا۔ اللہ نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا ہے جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی۔ یہ فرمانے کے بعد فرماتے ابو بکر یہ بھی سن لو کہ میری امت سے سب سے پہلے آپ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ حضرت جناب عائشہ فرماتی ہیں امام الانبیاء آرام فرمایا سبحان اللہ، ستارے آسمان دنیا کو مزین کیے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بڑی کثیر تعداد کے اندر ستارے۔ حضرت جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ حضرت پاک نور میں بالکل تیرے چچا عمر کی، امیر عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ امی کہتے میں سن کے خاموش ہو گئی۔ حضرت نے پوچھا عائشہ آپ کا کیا خیال تھا؟ یا رسول اللہ میرا خیال تو اپنے ابو کے متعلق تھا۔ حضرت نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء نے وہ ایک نیکی کے متعلق کئی قول کیے ہیں کہ وہ کون سی ایک نیکی تھی؟ وہ ایک نیکی تھی جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بعض نے کہا وہ ایک نیکی تھی کہ شب ہجرت جب پروانہ نبوت شمع نبوت پر پہرا دے رہا تھا۔ تو میرے محترم دوستو احادیث طیبہ کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فضائل بیان کیے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک عورت بارگاہ نبوت میں آتی ہے اور آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو مسئلہ کس سے پوچھوں؟ مسئلہ کس سے پوچھوں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کا اشارہ یہ تھا کہ اگر آپ کا انتقال پر ملال ہو جائے تو میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتی ابا بکرن، اگر میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا، تیرا کام ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک میں حدیث پڑھنے لگا ہوں حضور کی، اسے آپ نے اتنی توجہ سے سننا ہے کہ جتنی اللہ نے آپ کو عقل دانش عطا فرمائی ہے۔ حضرت پاک کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا، یہ محبت و تعلق خاص درجہ ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یا اللہ
جو چیز تو نے فقیر کے دل میں ڈالی ہے میرے تمام بھائیوں کے دل میں ڈال اور سمجھ عطا فرما۔ یہ خاص درجہ ہے تعلق کا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن وہ میرا بھائی ہے، میرا صحابی ہے۔ اب جملے سننے کے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، تمہارے صاحب کو یعنی اپنے آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا۔ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یا اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق دے تاکہ دل میں اترے بات۔ لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، اس لیے میں دنیا میں کسی کو خلیل نہیں بنا رہا۔ ابو بکر میرا صاحب ہے، میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھے خلیل بنا رکھا ہے۔ اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو وہ ابو بکر تھے۔ کیا مقصد؟ کہ محبت کا وہ خاص درجہ اور وہ نسبت جو اللہ نے میرے ساتھ قائم کی ہوئی ہے، اگر میں ویسی نسبت دنیا میں کسی کے ساتھ قائم کرنا چاہتا تو وہ ابو بکر تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے نامزد نہیں کیا لیکن عظمتیں بیان فرما دی، کیونکہ استحقاق خلافت کا سبب تقرب ہے۔ جتنا کسی کا مقام بڑا ہوگا خلافت کا مستحق زیادہ ہوگا۔ حضرت جناب ابو بکر کو کبھی مصلی پر کھڑا کیا، 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے اللہ کے پیغمبر کی زندگی مبارک پر حضور کے ہوتے ہوئے مصلی پر پڑھائی۔ مہاجرین و انصار پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بیعت رضوان والے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ احتجاج کی عبارت ہے ثم قام وتحیّا للصلاة وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر۔ جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جلیل القدر صحابہ کرام، امام الانبیاء سرکار دو عالم کے متعین کردہ امام کے پیچھے حضور کی زندگی کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جب مسئلہ آیا خلافت کا تو لوگوں نے جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا حیدر قرار اسد اللہ الغالب، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے علی کی شان بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے۔ حضرت علی، جناب علی کی اولاد، حضرت علی کی زوجہ محترمہ، خاندان نبوت، اہل بیت رسول، ازواج طاہرات، بنات طیبات، ان کی عقیدت آپ کا اور میرا جزو ایمان ہے۔ علی المرتضیٰ کیا رائے ہے آپ کی ابو بکر کے متعلق؟ میں غریب آدمی ہوں ورنہ میرا دل چاہتا ہے سونے کا پانی ہو، جواہرات کی تختی ہو، اور اللہ کا کوئی نیک بندہ لکھنے والا ہو لکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تمام عبادات میں سے افضل عبادت نماز ہے۔ اس کا امام حضور ابو بکر کو بنا کر گئے۔ جب دین میں امام ابو بکر ہے تو دنیا میں بھی امام ہمارا ابو بکر۔ واجب الاحترام بزرگوں، حضرت ابو بکر کی وفات 22 جمادی الثانی
مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ہوئی۔ واقعہ عرض کر رہا ہوں، ذمہ دار نقل کرنے والے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ، جلیل القدر متکلم اسلام، اپنی عظیم تفسیر کبیر کے اندر کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حسب وصیت امام الانبیاء کے روض انور پر پیش کیا گیا۔ عرض کیا گیا حضور وہ ہجرت کی رات کا یار دروازے پر ہے، عائشہ کا ابو آپ کے دروازے پر ہے۔ حضرت صدیق نے کہا میرے سلام عرض کرنا، اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا، نہیں تو پھر جنت البقیع کے اندر۔ حسب وصیت جناب ابو بکر کا جنازہ پڑھنے کے بعد در رسالت پر پیش کیا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا بغیر چابیوں کے تالے کھل گئے، دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، جلدی کرو میں تو بہت دنوں سے منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جناب صدیق اکبر کو قبر کی جگہ ملی امام الانبیاء کے ساتھ۔ 3 قبریں ہیں حضور کے روضہ انور کے اندر، پہلی قبر سید الکونین کی، دوسری جناب صدیق اکبر کی، تیسری حضرت جناب عمر کی، اور ایک قبر کی جگہ باقی ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے آسمانوں سے اترنا ہے اور وہاں دفن ہونا ہے۔ آج چونکہ 22 جمادی الثانی ہے، حضرت کا یوم وفات، اس مناسبت سے میں نے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت کے اندر گزارش کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم کی محبت نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، حضور کے صحابہ کی محبت نصیب ہو، حضور کی اہل بیت کی محبت نصیب ہو، اللہ ہمیں حضور کی اولاد کی محبت نصیب فرمائے، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو اور مجھے کفر، شرک اور شقاق سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ رجب المرجب آ رہا ہے، رجب کے اندر پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اس مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو، آپ تمام احباب کو دین کی باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اللہ وطن کو امن، سلامتی، استحکام نصیب فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنت